7 قسم کے درخت ہیں جن پر جنات کا سایہ ہے، اس لیے سب سے پہلے جس درخت سے بچنا ہے وہ یہ ہے۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کا ہر درخت صرف سایہ اور سکون فراہم نہیں کرتا؟ کچھ درخت ایسے ہیں جن کے سائے میں سکون کی بجائے خوف چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ درخت ہیں جن کے نیچے بیٹھے لوگ اکثر عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کچھ مسافر رات کی تاریکی میں راستہ بھول کر ایسے درختوں کے قریب چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ دیوانگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن پر صدیوں سے یہ عقیدہ ہے کہ جنات کا ٹھکانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ درخت بالکل نارمل نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی ہے ان کے سائے میں کچھ اور ہی رہائش اختیار کر لی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے درخت کو غور سے دیکھا ہے جس میں لٹکی جڑیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے کوئی اندھیرے میں ہاتھ ہلا رہا ہو؟ کیا آپ نے کبھی کسی درخت کے نیچے رات گزاری ہے جہاں آپ کو ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا اور کسی کی نظر آپ پر جمی ہو؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت ان درختوں کے نیچے سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ انہوں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی یا اپنے قریب کسی نامعلوم ہستی کی ٹھنڈی سانس کو محسوس کیا۔ آخر وہ 7 درخت کون سے ہیں جن کو جنات نے ستایا ہے؟ ان کے قریب جانا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا ان کے نیچے بیٹھنا یا رات گزارنا واقعی انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 7 درختوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دور سے دیکھنا بہتر ہے۔ قریب مت جاؤ کیونکہ ان کے سائے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم نے صرف ان درختوں کے نام نہیں بتانے بلکہ ان سے جڑی کہانیاں بھی سنائیں گے جن سے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ 7 قسم کے درخت ہیں جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہیں۔ ان میں پہلا درخت بیری کا درخت ہے۔ بیری کا درخت عام طور پر دیہی علاقوں میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ دن کے وقت اس کے گھنے پتوں اور سائے میں بیٹھنا ایک آرام دہ تجربہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی رات کی تاریکی پھیلتی ہے اس درخت کے بارے میں خوفناک کہانیاں زندہ ہو جاتی ہیں۔ پرانی روایات میں کہا گیا ہے کہ بیری کا درخت جنات کا ٹھکانہ ہے اور یہ درخت خاص طور پر اندھیری راتوں میں بہت سے واقعات کا مرکز بن جاتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو بیری کے درخت کے پاس بیٹھ کر اس کے سائے میں سوتا ہے وہ کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایسے لوگ صبح اٹھتے ہیں یا تو اپنے حواس کھو چکے ہوتے ہیں یا کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بھی سنائے جاتے ہیں جہاں بیری کے درخت کے پاس کھیلنے والے بچوں نے عجیب و غریب شخصیتیں دیکھی یا کانوں میں کسی کے ہنسنے کی آواز سنی۔ بیری کا درخت خاص طور پر خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک خاتون کو بیری کے درخت کے پاس بیٹھے دیکھا جو قریب جانے پر اچانک غائب ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے والے اتنے گھبرا گئے کہ برسوں تک اس راستے کے قریب جانے سے گریز کرتے۔ بعض علماء و مشائخ کا کہنا ہے کہ جنات بیری کے درخت پر رہتے ہیں کیونکہ یہ درخت اکثر استعمال ہونے والی جگہوں کے قریب اگتے ہیں۔ بیری کے درخت اکثر پرانے قبرستانوں، ویران کھیتوں یا ویران راستوں میں پائے جاتے ہیں جہاں روشنی کم ہوتی ہے۔ جنات کو ایسی جگہیں پسند ہیں جہاں لوگ کم ہوں اور اندھیرا زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بیری کے درخت کو خاص طور پر خطرناک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مشہور لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ رات کو بیری کے درخت کے قریب نہ جائیں اور کبھی ضرورت پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر وہاں سے گزر جائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جنات انسانوں سے ناراض ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آخر بیری کے درخت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جنوں کا ٹھکانہ ہے یا صدیوں پرانی کہانی ہے؟ یہ فیصلہ سننے والے کے دل پر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، بیری کے درخت کا ذکر آتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف اور ہیبت ضرور اٹھتی ہے۔ درختوں کی 7 قسمیں ہیں جن کو جنات نے ستایا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہنا چاہیے۔
ان میں دوسرا پیپل کا درخت ہے۔ پیپل کا درخت ہمارے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں عام پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے گھنے پتوں اور لمبے سیدھے تنے کی وجہ سے دن کے وقت سایہ دار اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں یہ پیپل کا درخت ایک خوفناک اور پر اسرار شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات کے مطابق پیپل کا درخت جنوں کا پسندیدہ ٹھکانہ سمجھا جاتا ہے۔ دیہی لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو شخص پیپل کے درخت کے نیچے رات گزارتا ہے وہ کبھی بھی عام زندگی نہیں گزار سکتا۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کچھ اچانک بیمار پڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیان کرنے سے بھی ہنسی آتی ہے۔ کہانیوں میں کہا گیا ہے کہ رات کے وقت اکثر پیپل کے درخت کے نیچے سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے، تاہم وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے پیپل کے درخت کی شاخوں پر عجیب و غریب سائے چلتے دیکھے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے کسی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک مشہور کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ایک مسافر نے پیپل کے درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ درخت کی شاخیں جھک رہی ہیں اور کچھ ٹھنڈی سانس اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص زمین پر بے ہوش پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ پیپل کا درخت خاص طور پر قبرستانوں اور ویران جگہوں کے قریب پایا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں جنات اور دیگر عجیب و غریب مخلوق رہائش پذیر ہے۔ اندھیری رات، خاموشی اور پیپل کے درخت کا گھنا سایہ، یہ تینوں چیزیں مل کر ایسا خوف پیدا کرتی ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ بعض علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ پیپل کے درخت کی خاص طاقت اور اس کے پتوں کا سرسراہٹ بھی لوگوں کے ذہنوں میں وہم پیدا کرتی ہے۔ رات کی خاموشی میں ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ایسا شور مچاتے ہیں جیسے کوئی درخت کے اندر چھپا ہوا ہو۔ یہ حالت سننے والے کو یقین دلاتی ہے کہ وہاں کچھ موجود ہے۔ حقیقت اور کہانی میں فرق کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ان تمام باتوں کو محض گاؤں کے الزامات قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے واقعات بھی ہیں جن سے ان عقائد کو تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپل کا درخت صدیوں سے اطاعت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اکثر لوگ نصیحت کرتے ہیں کہ شام کے بعد پیپل کے درخت کے قریب نہ جانا، اور اگر جانا ہی ہے تو اللہ کا نام لے کر گزریں، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ درخت اپنی فرما برداری مخلوق کے ساتھ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پیپل کا درخت آج بھی ایک معمہ ہے جو لوگوں کو حیران اور خوف زدہ کرتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پیپل کے درخت کا نام سنتے ہی دل میں قدرتی طور پر ایک عجیب خوف اور دہشت اتر جاتی ہے۔ 7 قسم کے درخت جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہیں۔ اس میں تیسرا درخت برگد کا ہے۔ برگد کا درخت اپنی جسامت اور عجیب و غریب شکلوں کی وجہ سے ہمیشہ شریر لوگوں کا شکار رہا ہے۔ اس کی لٹکتی ہوئی جڑیں دن کے وقت قدرتی حسن کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں وہی جڑیں ایسے لگتی ہیں جیسے کوئی خوفناک ہاتھ نیچے لٹکا ہوا ہو، یا اندھیرے میں کوئی ہستی تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ برگد کا درخت جنوں کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی لٹکی ہوئی جڑوں کے درمیان اور اس کے گھنے سائے کے نیچے بہت سی نامعلوم مخلوقات رہتی ہیں۔ اس لیے گاؤں کے بزرگ شام کے بعد بچوں کو برگد کے قریب جانے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ بہت سی کہانیوں میں مذکور ہے کہ جو شخص رات کو برگد کے نیچے بیٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جن کی حقیقت بیان کرنا مشکل ہو۔ اکثر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رات کے وقت برگد کے نیچے کسی عورت کے رونے یا ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ بعض نے بتایا کہ انہوں نے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کو درخت کی جڑوں میں بیٹھا دیکھا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئے وہ منظر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسے واقعات سننے والے کے جسم میں سردی کی لہر بھیج دیتے ہیں۔
ایک پرانی کہانی کے مطابق رات گئے ایک چرواہا اپنے مویشیوں کے ساتھ برگد کے درخت کے پاس آیا۔ تھک جانے کی وجہ سے وہ اس درخت کے نیچے سونے پر مجبور تھا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ چرواہا زندہ ہے، لیکن اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ ہر وقت درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور چیختا رہتا تھا اور کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ یہ کہانی اب بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ روحانی علماء اور عاملین کہتے ہیں کہ برگد کی لٹکتی جڑیں اور اس کی گھنی شاخیں جنات اور آصف کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ درخت عموماً پرانی سڑکوں، ویران جگہوں یا قبرستانوں کے قریب پایا جاتا ہے، جو پہلے ہی خوف اور شر سے بھرے ہوئے ہیں۔ اندھیری رات اور برگد کا گھنا سایہ مل کر انسان کو ایک انجانا خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو برگد کے نیچے بیٹھ جائے تو جنات اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اس کی آواز بدل لیتے ہیں، کبھی کبھی اس کا جسم ہلنے لگتا ہے۔ ایسے شخص کو اکثر سائے سے ستایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ سائنس ان چیزوں کو محض وہم کہتی ہے، لیکن صدیوں سے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات نے برگد کو خوف اور دہشت کی علامت بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ شام ہوتے ہی برگد کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ آخر میں صرف ایک نصیحت سنی جاتی ہے: رات کو برگد کے پاس سے گزرنا ہو تو اللہ کا نام لے کر گزرو، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ درخت آپ کو اپنے سائے کے ساتھ اپنی پراسرار دنیا میں کھینچ لے۔ 7 قسم کے درخت ہیں جن پر جنات کا سایہ ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہیں۔ ان میں چوتھا درخت کیکر کا درخت ہے۔ کیکر کا درخت اپنی سخت لکڑی اور تیز کانٹوں کی وجہ سے ہمیشہ مختلف نظر آتا ہے۔ دن کے وقت یہ ایک عام درخت کی طرح لگتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں یہ درخت خوف اور دہشت کی علامت بن جاتا ہے۔ پرانی کہانیوں اور روایات میں کہا گیا ہے کہ کیکر کا درخت بھی جنات کا مسکن ہے، اور خاص طور پر اس کے کانٹے اس کے اندر بسنے والی روحوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر کسی مسافر کو سائے کی تلاش میں رات کو کیکر کے درخت کے نیچے رکنا پڑے تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے بیٹھے انہوں نے اپنے جسم پر بوجھ محسوس کیا، گویا کسی نادیدہ قوت نے انہیں جکڑ رکھا ہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں جہاں لوگ اچانک چیخنے لگتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ کیکر کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات اور بدرویان اس کے کانٹوں میں چھپ جاتے ہیں۔ رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کانٹوں کی سرسراہٹ یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی دانت پیس رہا ہو یا کسی کے ناخن زمین پر رگڑے رہے ہوں۔ یہ خوفناک آوازیں سننے والوں کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک پرانی کہانی کے مطابق ایک مسافر رات گئے کیکر کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ کوئی اس کے کپڑے کھینچ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اندھیرے میں درخت کی شاخوں پر سرخ آنکھوں والا سایہ دیکھا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا اور اگلی صبح جب لوگ اسے جگانے آئے تو وہ بہت بیمار ہو چکا تھا۔ چند دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف کی لہر دوڑاتا ہے۔ بعض علماء اور ماہرین کا خیال ہے کہ جنات جو کہ بہت کم مزاج اور غصے والے ہوتے ہیں وہ کیکر کے درخت میں رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو کیکر کے درخت کے پاس پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوڑا کرکٹ پھینکنا چاہیے، ورنہ یہ جنات جرم کرتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت سے واقعات میں لوگوں نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ سنگین بیماریوں میں مبتلا تھے یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ کیکر کا درخت زیادہ تر تنہا گھاٹیوں، صحراؤں یا ویران کھیتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جو خوفناک اور خاموشی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی درخت جنات کا ٹھکانہ مشہور ہو جائے تو اس کے قریب جانا خود دہشت کا باعث بن جاتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ اسے محض وہم قرار دیتے ہیں، لیکن آج بھی دیہاتوں اور قصبوں میں لوگ رات کو کیکر کے درخت کے قریب جانے سے کتراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت عام نہیں ہے، لیکن اس کے کانٹے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس نے اپنے اندر کوئی ایسی چیز چھپا رکھی ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ آخر میں مشورہ ہے کہ اگر رات کو کیکر کے درخت کے قریب سے گزرنا ہو
تو اللہ کا نام ضرور لیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس درخت کے کانٹوں میں کوئی ایسی مخلوق چھپی ہوئی ہو جو آپ پر کسی بھی وقت اپنا سایہ ڈال سکتی ہے۔ 7 قسم کے درخت ہیں جن پر جنات کا سایہ پڑتا ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہیں۔ ان میں 5واں درخت نیم کا درخت ہے۔ نیم کا درخت اپنے کڑوے پتوں اور طبی فوائد کے لیے مشہور ہے۔ لوگ اسے بیماریوں میں علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسے گھروں کے قریب لگاتے ہیں تاکہ ماحول صاف رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیم کے درخت کا ایک اور پہلو بھی ہے جو خوف اور اس پر اسرار سے بھرپور ہے۔ پرانی کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ نیم کا درخت جنوں کا بھی پسندیدہ جگہ ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت گاؤں کے بزرگ اکثر بچوں کو منع کرتے ہیں کہ وہ غروب آفتاب کے بعد نیم کے درخت کے نیچے نہ جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھے شخص کو اکثر سایہ بھی ستاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی وہ نیم کے درخت کے قریب گئے تو انہیں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، گویا کوئی نادیدہ ہستی انہیں گھور رہی ہے۔ رات کے وقت نیم کے درخت کے پاس ایک عجیب سا سکوت اور خاموشی چھائی رہتی ہے، یہاں تک کہ ہوا رک جاتی ہے اور فضا میں ایک خوفناک خاموشی پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تو ان کا جسم کانپنے لگا اور انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کی سانسیں روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک مشہور کہانی کے مطابق شام کے وقت ایک عورت نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سفید سایہ اس کی طرف آتا ہے۔ وہ چیخنے لگی لیکن آواز حلق میں اٹک گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے تو خاتون بے ہوش پڑی تھی اور بعد میں وہ کئی دنوں تک بول بھی نہ سکی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کہتی تھی کہ یہ سایہ اب مجھے گھورتا ہے۔ بعض عاملین اور علماء کا کہنا ہے کہ نیم کے درخت پر ایک خاص قسم کی جنات رہتے ہیں جو زیادہ تر عورتوں کو اپنا شکار بناتی ہیں، اس لیے گاؤں میں اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین کو غروب آفتاب کے بعد نیم کے درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ان جنات کو نیم کی کرواہٹ اور اس درخت کا خاص مزاج پسند ہے، اس لیے وہ یہاں رہتے ہیں۔ نیم کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اس کے پتوں کی سرسراہٹ سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی درخت کے اندر بیٹھا ہوا سانس لے رہا ہو یا کسی سے سرگوشی کر رہا ہے۔ یہ حالت خوف سے انسان کو قابو سے باہر کر دیتی ہے۔ حالانکہ بعض لوگ ان تمام باتوں کو محض بہتان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے نیم کے درخت سے جڑے واقعات اور کہانیاں لوگوں کو یہ ماننے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ درخت عام نہیں ہے۔ آج بھی دیہاتوں اور قصبوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نیم کے درخت کے قریب جانا ہو تو وہاں سے گزرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ جنات اس درخت کے سائے میں رہتے ہیں اور اگر وہ اپنا سایہ ڈالیں تو انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ 7 قسم کے درخت ہیں جن پر جنات کا سایہ ہے، اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے دور رہنا چاہیے۔ ان میں چھٹا درخت شیشم کا درخت ہے۔ شیشم کا درخت اپنی مضبوطی، لکڑی اور پائیداری کی وجہ سے ہمیشہ قیمتی سمجھا جاتا رہا ہے۔ قیمتی فرنیچر اور دروازے اس کی لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔ دن کے وقت یہ درخت خوشگوار اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے رات ہوتی ہے شیشم کے درخت کا منظر خوفناک اور غدار میں بدل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہی لوگ شام کے بعد شیشم کے درخت کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں۔ کہانیوں کے مطابق شیشم کا درخت بھی جنات کا مسکن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات اور بدروحیں اس درخت کی گھنی شاخوں میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر رات کے وقت اس کے سائے میں بیٹھا شخص اکثر عجیب و غریب واقعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے قریب کسی کے چلنے کی آواز سنی، تاہم وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ پرانی کہانیوں میں یہ ذکر ہے کہ رات کے وقت شیشم کے درخت کے پاس اکثر آگ کے شعلے یا روشنی کے گولے نظر آتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں جنات کی آگ کہتے ہیں۔ یہ روشنی اچانک نمودار ہو جاتی ہے اور لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک عجیب سی بو پھیل جاتی ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ایک ہولناک واقعہ سنا ہے کہ رات کے وقت ایک لکڑہارے نے شیشم کے درخت کو کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ہی اس نے کلہاڑی سے درخت پر وار کیا، اچانک اس کا ہاتھ بے حس ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔
بعد میں اس نے بتایا کہ ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ وہ شخص کئی ہفتوں تک بیمار رہا اور کبھی شیشم کے درخت کے قریب نہیں گیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت پر رہنے والے جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ کسی شخص کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اکثر ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو رات کو اکیلے درخت کے قریب جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھا شخص اکثر برے خواب، بیماری یا ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے شیشم کے درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں ایک سایہ دیکھا جو کبھی عورت کی شکل میں نظر آتا ہے اور کبھی کسی بوڑھے کی صورت میں، لیکن جب ہم قریب پہنچے تو سایہ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گیا۔ ایسے مناظر سننے والے کے جسم میں خوف کی لہر بھیج دیتے ہیں۔ روحانی علماء کا کہنا ہے کہ شیشم کے درخت کا سایہ جنات کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درخت کے نیچے رات گزارنا یا بیٹھنا سختی سے منع ہے۔ بعض عاملین یہاں تک کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت کو کاٹنا یا نقصان پہنچانا جنات کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ حالانکہ سائنس ان چیزوں کو محض ایک افسانہ قرار دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیشم کے درخت سے جڑی کہانیاں اور تجربات نسل در نسل منتقل ہوتے رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ شیشم کے درخت سے دور رہو، خاص کر رات کی تاریکی میں جنات کے سایہ دار درختوں کے ساتھ اقسام ہے۔ اس لیے ان 7 قسم کے درختوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان میں 7واں کیلے کا درخت ہے۔ کیلے کے درخت کو عام طور پر خوشبودار اور فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پتے، اس کے پھل اور اس کی شاخیں روزمرہ کی زندگی میں بہت مفید ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں کیلے کے درخت کو صرف ایک پھل کا درخت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایک بہت ہی مسلط ہستی سمجھی جاتی ہے۔ دیہاتوں اور قصبوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ رات کے وقت کیلے کے درخت کے قریب جانا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس پر جنوں اور پریوں کا بسیرا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کیلے کا درخت انتہائی مسلط سرگرمیوں کا گواہ ہے۔ خاص طور پر اندھیری راتوں میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے درخت کے پتے تیز ہوا کے بغیر ہلتے ہوئے دیکھے، جیسے کوئی ان کے درمیان چھپا ہوا ہو۔ کعب نے دعویٰ کیا کہ جب وہ درخت کے قریب گیا تو اس نے قدموں کی آہٹ سنی، لیکن جب وہ واپس مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک پرانی شکایت کے مطابق ایک شخص رات گئے اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے گیا۔ جیسے ہی وہ کیلے کے درخت کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں 2 خواتین درخت کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا یہ عام عورتیں ہیں، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا وہ دونوں ایک دم سے غائب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد وہ کئی دنوں تک تیز بخار میں مبتلا رہا اور اکثر چیخ چیخ کر بیدار ہو جاتا۔ کیلے کے درخت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں اس کے قریب نہ جائیں۔ گاؤں کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس درخت کے سائے میں موجود جنات خواتین کو زیادہ متاثر کرتے ہیں اور اکثر ان پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ کئی خواتین نے بتایا کہ شام کے بعد کیلے کے درخت کے قریب جانے سے انہیں بوجھ محسوس ہوا اور ان کی صحت خراب ہو گئی۔ روحانی علماء کے مطابق کیلے کے درخت پر وہ جنات رہتے ہیں جو خوبصورت شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ رات کو کیلے کے درخت کے قریب عورت یا بچہ نظر آتا ہے، لیکن جب وہ قریب جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والے گھبرا گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے درخت کے نیچے رات گزارنے سے انسان خطرناک بیماریوں یا پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ ایسے درخت کے نیچے سونے کے بعد وہ عجیب و غریب خوابوں کا شکار ہو گئے۔ کبھی انہیں لگا کہ کوئی ان کی گردن دبا رہا ہے اور کبھی انہیں لگا کہ ان کا جسم کسی اور قصبے میں ہے۔ دیہات میں لوگ آج بھی رات کو کیلے کے درخت کے قریب نہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ درخت نہ صرف پھل دیتا ہے بلکہ اپنے سائے میں کچھ ایسے راز بھی چھپاتا ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔